جے ایم سروری صاحب ہیں تو سنا اتوقت کرن نتکت لگ پتا پوچھ اور بارہمولہ سے سب کو جن کو آپ سبھی جانتے ہیں اور وہ آپ سب کو جانتے ہیں 2002 سے لگاتار ایم ایل اے رہے ہیں اور نارتھ کشمیر کے عوام کی خدمت کرتے آ رہے ہیں حاجی عبدالرشید صاحب، شبنم شفیق صاحب، اسی لالاب کے ایریا اور اسی ضلع کے ہمارے پرانے ساتھی ایڈوکیٹ رفیع سوگامی صاحب، سلمان نظامی صاحب جن کو آپ عموماً نیشنل ٹیلی ویژن اور اسٹیٹ کے ہر چینلوں پہ دیکھتے آئے ہیں، پارٹی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان امیرا قدر سے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا کانگریس کی ٹکٹ پہ پچھلی بار، عامر رسول صاحب، سجادہ بشیر صاحبہ، یہ بہت ہی پڑھی لکھی اور اچھی خاندان کی بیٹی ہے، بہو ہے، اور ٹیلی ویژن پہ ہماری پارٹی کی ترجمانی کرتی ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے اسی ضلع کے رہنے والے ایڈوکیٹ جاوید صاحب، جاوید صاحب ڈی ڈی سی کے ہمارے جنہوں نے الیکشن لڑا، شاہجہان صاحب، ولی محمد خان صاحب، فردوس نبی صاحب، ہمارے کارپوریشن کے سابقہ میونسپلٹی بارہمولہ کے چیئرمین اور ابھی کارپوریشن کے ممبر عمر ککرو صاحب، اور یہاں میرے سبھی دیگر ساتھی، میں اپنی طرف سے میرے ساتھیوں سے معافی چاہوں گا کہ وہ یہاں بول نہیں پائے، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ 1 بجے نماز کے لیے اذان ہوگی، اور اس ٹھنڈ میں نماز کے بعد واپس آنا پھر پبلک میٹنگ میں بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے سب نے کہا کہ نہیں، ایک ہی تقریر کریں، اور ان سے معافی مانگتے ہیں، اور آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ آپ ان کو سن نہیں پائیں۔ ہاں، نمازیں تھی بھی تھی، کیا ہوا؟ اچھا، مال جب غریبوں کی بات نہیں سنے گا، غریبی کو فکر مکار وہ منع نہ ہوئے، مال ہار ہے سا بیادمی معاف، یمو سٹیج واریا سٹھا دور تھومت۔ اچھا ون یپر محمد کر شور، اچھا بیادمی معاف، یوت سٹیج چھن دور تھاوان، پتہ چھن منیر صاحب موننا یا سیکیورٹی والے دوتس رتھاؤنا، مجھ باسن یوتا سرنگرس تو لولابس مز فاصل یوتو چھو یتے ایسے دور، اچھا بے سمجھ، لہذا معافی تو چھو واریا دور، یہ اگر سٹیج آئیسے ہیں بتو دہائی ہے
وہ یہ بتلائی آئے کیا سا چیز ہمیشہ مال تراوے کیا نیری سوچو چھانن ادمہ نیر کیا سا کون تراوے ایتے پیٹ تراوے یوت Hey, number us. شاباش یہ بہ تقریر مکلا پتہ ون سمس پانے کا لیکن جب گرمیوں میں ہم دوسری میٹنگ یہاں کریں گے اس وقت یہ سب بھی تقریریں کریں گے اور میں بھی تقریر کروں گا اور آپ میں سے بھی یہ چواریہ بین کوئرے دوئی ملٹ چھتوئی تیار روزن تقریر کر رکھا ووٹر چھو کوئی 50% مار توی شو نو موقع ازا پاتھان تقریر کرنی نو چھو ورکرن پاتھان بچوس ہمیشہ پنڈے ساتھین منن اس اگر کوئی پبلک میٹنگ گساو کرنے 50% 50% گسن لوکل لوگ تقریر کرنا تاکہ تہندن مشکلاتن تہذن پرابلمن تہندن دادن ہم تے لگے اس پتہ نچن پتہ ہی لگن اسی یوان تقریرہ کران تا نیوران یا گو دوہا بیہن تو ڈیلیگیشن سمکھو انشاءاللہ مارچ اپریلس مز یہ دوبارہ بھی یہ مشین پت تو تا اسے دوہ تی بڑی گئی موسم تا اس ٹھیک گومت تاو ساتھ سمکھو ڈیلیگیشن تے تاو ساتھ ہے کیوں تو تقریر کرید زوزت 4 منٹ دو نفر تاکہ تو ہم اس پرابلم ہے کہ ببوز مجھے نہیں معلوم کہ میرے چیف منسٹری کے دوران سب سے زیادہ دورے میں نے کپوارہ کے مختلف علاقوں میں کیا اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری ریاست میں 22 ضلعوں میں سب سے زیادہ کام میرے 2.5 سال کے دوران حکومت میں کپوارہ ضلع کے ہوئے میں ہر میٹنگ میں چاہے میں کالج کا یا ہسپتال کے اعلان کے لیے کپوارہ کے کسی بھی علاقے میں آیا تو میں نے ہمیشہ کہا کہ ضلع کپوارہ ہماری ریاست کا سب سے پسماندہ ضلع ہے خوبصورت ہے لیکن پسماندہ بھی یہی وجہ ہے آئیشہ مشراوان مربوش چاہن تو یاد پانا ہوں کہ یہ کہ ہے کہ میں نے کپوارہ منز اخ نفر چاہے اس میں خلاف آئے سے میری پارٹی منز آئیسیا نہ آئیسے مگر سوہک نیمو چیزن ہن انکار کرت یم چیز مینس دوران 2 ورین گئی لوہلابس مز 1 بیڈک سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل 1 بیڈ لوہلابس مز ڈگری کالج بجوئی تھی یاد ڈگری کالج اس بڑھ لڑائی لوہلا بیلتے سوگاں میں تمہیں اور لمان یمیں یور لمان لال پورا تو سوگاں میں بہرحال دیتا اس ڈگری کالج میں تو نہ آسنے کنچو کم سے کم آسن زیادہ ضروری لہذا دیو ڈگری کالج پت گو
اپ گریڈیشن کپوارہ سوگام روڈ پت گو لال پورس مز IIT کیمپس یم گئی بجہ چیز گئی یہ ہسپتال تو ڈگری کالج پتہ یہ تو کپوارہ ڈسٹرکٹ 15 نیو قدل آئی ڈسٹرکٹ کپوارس مز واریاہن قدلن ہند کور میں پانی اناگریشن مجھ باسان 8-10 سارے جائن ہکس واتت مگر 15 نیو قدل بنے مجھے باسان بی کن ڈسٹرکس مز سینس سٹیٹس مز 2 ورین مز 15 نیو قدل بنے اتھے کن ڈسٹرکٹ ہاسپٹل 200 بیڈ کپوارہ ہیڈ کوارٹرس ڈگری کالج آگ بی مجھے پتہ زنانہ ڈگری کالج دس آوا کہ مردانہ زنانہ ڈگری کالج کم ڈسٹرکٹ چاہیے سٹیٹن من یہ زنانہ کالج آئے مجھے باسان 500-6 ڈسٹرکو آوا سٹیٹس ویسے زنانہ الگ کالج لہذا یہ دیدہ میں زنانہ ڈگری کالج ہندوارہ کپوارہ پراپر 200 بیڈڈ ہاسپٹل ہندوارہ 200 بیڈڈ ہاسپٹل ایک سی ضلع مز 200 کی جائے 200 بی جائے پت کرال پورہ تو بی 100 بیڈ ہاسپٹل گو 100 بیڈ ہاسپٹلز گو یہ لال پورہ 200 بیڈ ہاسپٹل کپوارہ 200 بیڈ ہاسپٹل ہندوارہ 100 بیڈ ہاسپٹل گو لہلا مشن باسان 2 ڈسٹرکٹ مز اخ ڈسٹرکٹ یہ اکس ڈسٹرکس مز 200 بیڈ تو 100 بیڈ ہاسپٹل ایسے میں بنے گو 600 بیڈ نیو ہاسپٹل بنے 2 ورین تو ونتو میں 7 ورین من اوک ڈسٹرکٹ بنے یہ بنے 2 ورین مشکل چھنا گژھان لہذا میں لسٹ دل کتاب نا چھپ توے کتاب مز پت تحصیل مشر حالان مجلس واریاہ کین دیون انشاءاللہ تمن ونی بقائے واریاہ تمن چیزن ہند کور ذکر یہ منیر صاحب انشاءاللہ بت وچو کپوارس نش واریاہ دیون لولاوس بی واریاہ چیز کر مشرس تر اتھے کن روڈ PMGSY 200 کروڑ 10 کروڑ 200 کروڑ صرف سڑک بی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کمپلیکس اتھے کن تقریباً 500 کروڑ ہند پروجیکٹ بنے مین 2 ورین ہندس دورانس بہس دپان کہ پریت کن چیز وز پریت کس مگر بہس یقیناً ونان یم چیز 7 ورین مز گمز تم گئی 2 ورین چاہے تم کالج چاہے تم ہسپتال چاہے تم سڑک چاہے تم بیکی چیز چاہے تم قدل اس لیے لہذا 15 سال کے بعد میں ریاستی عوام کے پاس دوبارہ آیا ہوں بہت سارے ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں
کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 2002 میں، آج سے 20 سال پہلے، میں اس وقت پارٹی کا صدر بنا تھا اور کئی سالوں سے 4، 5، 6 سیٹیں آتی تھی کانگریس، لیکن میں 5 سال یعنی 5 مہینے کانگریس کا صدر رہا اور اس کے بعد الیکشن ہونے والے تھے۔ میں نے جموں کشمیر کی عوام سے اس وقت وعدہ کیا کہ مجھ پہ بھروسہ رکھو، مجھ پہ اعتبار کرو۔ آپ نے بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے لیڈروں کو آزمایا ہے، مجھے بھی آزماؤ۔ حالانکہ مجھے باقی لوگوں کی طرح 6 سال پوری ٹرم نہیں ملی۔ پی ڈی پی کے ساتھ ہمارا الائنس تھا، 3 سال ان کو، 3 سال ہمیں۔ ہم نے 3 سال ان کی پوری سپورٹ کی، لیکن انہوں نے 2.5 سال کے بعد ہی سپورٹ وڈرا کی۔ لیکن مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے جو جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ، چاہے وہ نوجوان تھے، وہ کسان تھے، وہ مزدور تھے، وہ بزرگ تھے، وہ ہماری مائیں بہنیں تھیں، وہ سڑک پہ کام کرنے والا انسان تھا، میں نے جو ان سے وعدے کیے تھے ان وعدوں سے 10 گنا میں نے زیادہ کام ان 2.5 سالوں میں کیا۔ میں نے چیف منسٹر کے حیثیت سے کام نہیں کیا، میں نے مزدور کی کے طور پر چیف منسٹری کی۔ میں نے ڈبل شفٹ اور ٹرپل شفٹ شروع کی، لیکن خود بھی ڈبل شفٹ اور ٹرپل شفٹ میں نے کام کیا۔ میں نے بھی کوئی چھٹی نہیں بنائی 2.5 سال، اور میں بھی 2.5 سال میں صرف 4 گھنٹے سویا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ٹرپل شفٹ چل رہا تھا، ٹرپل شفٹ گو 16 گھنٹے کو 8 گھنٹے مزدور، پت بیٚیہِ 8 گھنٹے بیٚیہِ مزدور، پت رات کے زن بیاکھ مزدورن ہنز ٹیم۔ لیکن میں رات کے 1 بجے بھی 2 بجے نہیں سونے سے پہلے ان کاموں کو نظر مارتا تھا کہ ان کے رات کے 2 بجے اس میں کام چل رہا۔ مجھے یاد ہے کشمیر کی اسمبلی اس وقت کے کشمیر سری نگر ٹائمز کے ایڈیٹر نے لکھا کہ آزاد صاحب جنوری میں کام کرا رہے ہیں، رات بھر بھی سیکریٹریٹ کا، تو پتہ نہیں سیمنٹ سیٹ ہوگا کہ نہیں۔ میں نے 1 بجے وہ رات کو پیپر پڑھا، 2 سے فرصت ہے ایوان کے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے تو بتایا تھا افسروں کو کہ کشمیر میں گرمیوں میں سیمنٹ کا کام کیا کرو اور سردیوں میں اندرونی کام لکڑی کا کیا کرو، دروازے، کھڑکی، چھت۔ تو سری نگر ٹائمز نے یہ کیسے لکھا کہ سیمنٹ کا کام جنوری میں ہو؟ میں نے 1 بجے جو ہمارا سرکاری پائلٹ تھا جہاز کا، اس کو فون کیا، نیند سے اٹھایا کہ صبح 6 بجے سری نگر جانا ہے، جہاز تیار رکھے۔ صبح 6 بجے جہاز پکڑ کے میں سری نگر، اور 7 بجے میں سیدھے جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اسمبلی میں پہنچا جہاں کام ہو رہا۔ سب سے بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ شاید
ہماری کشمیر کی تاریخ میں جنوری میں کوئی سرکاری کام جنوری میں ہو رہا ہے، اور وہ بھی صبح 7 بجے، جو کہ رات بھر چلتا۔ پھر میں مزدور سے ملا، کارپینٹر سے ملا، تو میں نے کہا مجھے دکھاؤ کہ سیمنٹ کا کام کہاں ہو۔ کہا دبنا سیمنٹ کا ہونا عائشہ سکتر کا ہوئے سیمنٹ کا عائشہ سے درواز لاغا عائشہ سے چھت کام کا میں یہ چھٹ پاس رائے گسن یہ اخبارن لوگمت دپان اہن حظ پاس رائے گھس نا گژھِ ییٚلہِ درواز سکول ٹھاسان اور آواز نیری۔ لہذا میں نے وہیں سے مرحوم جو ایڈیٹر تھے بشیر صاحب، جو کارٹون بناتے ہیں، ان کے بڑے بھائی محترم آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، MNC صاحب، تو ان کو ٹیلی فون کیا، لیکن مگر اخبار بولے شونگان سیر تو سیون کو تھا، لہذا اس توسات تیار اور جو موقع کور میں تمس ٹیلی فون ہے اتنے آج دبن حض معافی دیزو مگر سوچک حض چیف منسٹر کی مزدور ہے بچوس لکھان دنیا خلاف تم چھن تات کاروائی کران سپورت رات 8 بجے تو صبح وقف وچھت دم بہشو سے سلام کران دمن دن چھم کران براد جہاز تو وات جوم بکرائے من سے۔ لہذا یہ تھا میرے کام کرنے کا انداز۔ اس لیے بہت سارے لوگ آج پوچھتے ہیں میرے پاس شاید دولت نہیں ہے بانٹنے کے لیے، پیسہ نہیں ہے، لیکن میرے پاس پروگرام ہے، میرے پاس کام کرنے کی اور کام کرانے کی ہمت ہے، میرے پاس مزدوروں کو مزدوری دلانے کے پروگرام ہے، میرے پاس لاکھوں نوجوانوں کو روزگار دینے کے پروگرام ہے۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہمارے بچوں کو، ان کے غریب ماں باپ زمین بیچ کر، جائیداد بیچ کر، مزدوری کر کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوتے ہیں، کبھی مزدوری اسٹیٹ کے اندر اور کبھی اسٹیٹ کے باہر مزدوری کرتے ہیں، کئیوں کے ماں باپ دونوں مزدوری کرتے ہیں اور اپنے لڑکے اور لڑکی کو تعلیم دلاتے ہیں۔ وہ لڑکے اور لڑکیاں BA کرتی ہیں، LLB کرتی ہیں، MA کرتی ہیں، PhD کرتے ہیں، لیکن ان کے بعد ان کو چپراسی کی نوکری بھی مہیا نہیں ہوتی۔ کئی لاکھوں لوگ جموں اور پورے کشمیر کے ہر ضلع کے، ہر تحصیل کے، ہر گاؤں کے 2-2 ہزار، 1.5 ہزار، 4-4 ہزار، 5-5 ہزار ایڈھاک پہ کام کر رہے، لے کر پچھلے 10-15 سالوں ان کی شادیاں ہوئی، بچے ہوئے، والدین ہیں، کہیں کے دادا دادی بھی ہیں۔ ان 10-15 لوگوں کو اس 1.5 ہزار، اس 2 ہزار، 2.5 ہزار، 4 ہزار، 5 ہزار سے کیسے پالے؟ مہنگائی آسمان کو چھو رہی، سبزی مہنگی، گوشت مہنگا، دال مہنگی، ہر چیز پہ ٹیکس ہے، کپڑا مہنگا، تیل مہنگا، چاول مہنگا، کوئی بھی کھانے پینے کی، پہننے کی چیز ہو
اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی اور اقتصادی ہماری حالت بد سے بدتر ہو گئی، غریب سے غریب ہو گیا، ٹورزم کم ہو گیا، انڈسٹری بند ہو گئی، سڑکیں جو گاؤں میں بنتی تھی، پہاڑوں پہ بنتی تھی، وہ بنانا بند ہو گیا، مزدوری لوگوں کو نہیں ملتی۔ نومبر کے مہینے میں ٹرینیں جموں اور کشمیر کے ان بالائی علاقوں سے، پہاڑی علاقوں سے ہماچل کے لیے، ہریانہ کے لیے، پنجاب کے لیے، دلی کے لیے مزدوری کرنے کے لیے ہمارے لاکھوں بھائی اور بہنیں جا رہے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میرے وقت میں کوئی مزدور جاتا نہیں تھا باقی اسٹیٹوں سے یہاں مزدوری کرنے کے لیے آتے، کیونکہ یہاں سڑکوں پہ بھی کام ہو رہا تھا، یہاں کالج، ڈگری کالج، اسکول، بلڈنگیں، ہسپتالوں کا کام ہو رہا تھا۔ آج کوئی نیا ہسپتال نہیں بن رہا ہے، اس لیے کوئی کام ہو نہیں رہا۔ آج نیا کوئی کالج اور ہائر سیکنڈری، ہائی اسکول نہیں دیا جا رہا ہے، اس لیے کام نہیں ہو رہا۔ آج مزدور بھی بیکار ہے، میسن بھی بیکار ہے، کارپینٹر بھی بیکار ہے، چھوٹے ٹھیکیدار بھی بیکار ہے، اور میڈ بھی بیکار ہے۔ جہالت کی طرف ہم جا رہے ہیں، غریبی کی طرف ہم جا رہے ہیں، دنیا آگے جا رہا، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اس لیے تبدیلی کی ضرورت، اور وہ تبدیلی میرے تقریروں سے نہیں آئے گا، وہ تبدیلی کسی لیڈر کی تبدیلی سے نہیں آئے گا، کہنے سے نہیں آئے گا۔ طاقت آپ کے ہاتھ میں، آپ جج ہیں۔ 5 سال 6 سال چاہے چیف منسٹر یا منسٹر یا ایم ایل اے حکومت کرتے ہوں گے، لیکن 5ویں سال ان کی تقدیر، سیاسی لیڈروں کی تقدیر ووٹروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن لیڈروں کی تقدیر کے ساتھ ساتھ ہماری عوام کی بھی تقدیر جڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے الیکشن میں غلط فیصلہ لیا تو سیاست اور پوری سیاست خراب ہو جاتی ہے، اور پوری ریاست بدحالی کی طرف جاتی ہے۔ لیکن لوگوں نے اگر صحیح فیصلہ صحیح وقت پہ لیا، کسی لالچ کے بغیر، مذہب و ملت کے بغیر، اور اگر اچھا فیصلہ لیا تو عوام کا بھی فیصلہ، عوام کا بھی بھلا ہوگا، ریاست کا بھی، مزدوروں کا بھی، کسانوں کا بھی، عورتوں کا بھی، مردوں کا بھی۔ سڑکیں بنیں گی، کارخانے بنیں گے، سیاحت کو فروغ ملے گا، اسپتال بنیں گے۔ آج میں جس علاقے میں جاتا ہوں، ہسپتال تو میرے وقت میں سینکڑوں بنے، لیکن آج ڈاکٹر نہیں۔ اسکول کالج میرے وقت میں سینکڑوں بنے، لیکن ٹیچر نہیں۔ میں بہت سارے علاقوں میں جاتا، 3-4 دن پہلے میں سروڑی صاحب کے ساتھ کشتواڑ کے دور دراز علاقے، جو شاید 9000 فٹ کی بلندی پر تھا، وہاں پر تو جب میں ان لوگوں سے ملا، گاؤں کے جو میٹنگ میں آئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے میٹرک کا ہمیں سکول دیا، لیکن آپ کے سکول، تاج محی الدین صاحب آئے، ہمارے صاحب کا وزیر، بہت اچھی طرح سے آپ سب جانتے ہیں ان کو، تاج صاحب بیٹھے،
بس کریں گے میں جائے شکر تو انہوں نے بولا کہ جب آپ نے ہائی اسکول دیا تھا اس وقت 15 استاد تھے لیکن ابھی 21 سالوں سے صرف 3 استاد ہیں اور وہ استاد 3 بھی باری باری آتے ہیں ایک دن میں ایک ہی استاد آپ اندازہ کرائیے کہ 10 کلاسوں میں ایک ٹیچر کیا پڑھائے اور یہ ایک جگہ کی بات تھی میں ٹنگڈار گیا اکتوبر کے مہینے میں 3 دن ٹنگڈار رہا آدھے ڈاکٹروں کی جگہ خالی گائنیکالوجسٹ نہیں 6 مہینے کے لیے اب راستہ بند ہوگا حاملہ ہماری بیٹیاں اگر کسی کو دقت ہوگی تو وہ کیا کرے 6 مہینے کہیں لے نہیں سکتے ڈائلیسس کا ڈاکٹر نہیں اور سب سے زیادہ مریض کڈنی کے وہی تو ظاہر ہے ہماری ریاست میں لوگوں کے ساتھ کس قسم کی دشواریاں تکلیفیں ہیں بیماروں کی کیا تکلیفیں ہیں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی کیا تکلیفیں ہیں ہماری بہو بیٹیوں کی کیا تکلیفیں ہیں اس سے سب لوگ حکومت محروم اس لیے الیکشن ہونا ضروری ہے مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح سے اس سرکار نے کچھ سال برباد کیے اور الیکشن نہیں کرائے زیادہ سمے نہ برباد کر کے جلدی آنے والی گرمیوں میں الیکشن کرائیں تاکہ چنے ہوئے نمائندے لوگوں تک پہنچ جائیں ان کا دکھ درد سمجھیں اس کا ازالہ کریں تعمیر اور ترقی کا دور دوبارہ سے شروع ہو جائے ٹورزم بڑھے نوکریاں لوگوں کو ملے مزدوری لوگوں کو ملے تعلیم حاصل لوگ کریں ڈاکٹر ہر جگہ پہنچے اسی کے لیے ہم اور میرے ساتھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم اپنی پارٹی جو میری نئی پارٹی ہے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی ہم آپ کے سامنے آئے ہیں ہمیں دوبارہ موقع دیجیے آپ نے ایک دفعہ ہمیں بہت تھوڑا سا موقع دیا ہم نے جتنا موقع دیا تھا اس سے 100 گنا زیادہ کام کیا اور انشاءاللہ اگر آپ کی مدد ہوگی